الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ فقرہ کوئی ثواباً پڑھے نہ پڑھے مگر ضرورتاً ضرور پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت الکرسی کا فقرہ ہے. انسان کو جب خوف ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ ہی لیتا ہے. اسی کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور چند باتیں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. اگر آپ پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں گے اور تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. کہ مائک صلوات ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. تو اسی کے ذیل میں بس کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. دین بتایا جائے گا، جبراً منوایا نہیں جائے گا. دین کا وقار سمجھایا جائے گا، زبردستی منوایا نہیں جائے گا. یوں کہوں تو زیادہ بات آسان ہو جائے گی کہ ہم نماز کی اہمیت بتا سکتے ہیں، زبردستی کسی سے پڑھوا نہیں سکتے ہیں. ہم روزے کا مرتبہ بتا سکتے ہیں، جبراً کسی سے رکھوا نہیں سکتے ہیں. ہم حج کا وقار بتا سکتے ہیں، زبردستی کسی سے حج کروا نہیں سکتے ہیں. ویسے ہی ہم فرش اعضاء کا مرتبہ بتا سکتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑ کے لا تھوڑی سکتے ہیں، کیونکہ دین میں جبر ہے ہی نہیں، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. اب تھوڑا سا آپ جڑ جائیں اور پیچھے والے بھی تو بتاتے رہیں تھوڑا سا بول بول کے کہ ہم آگے والے سے پیچھے نہیں ہیں، تو زیادہ لطف آتا رہے گا. تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. اور بہت مختصر کوشش کروں گا کہ گفتگو ہو، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، مگر آپ تھوڑا سا بس آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہے، اس لیے کہ گفتگو میں تبھی لطف آتا ہے کہ جب دونوں بولنے والے ہوں. بات کرنے میں تبھی مزہ آتا ہے جب دونوں بولنے والے ہوں. تو انشاءاللہ آپ بولتے رہیں گے تو کچھ کوشش کروں گا بس تصدق نالین جناب سیدہ کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے. اور بزرگوں کی میں دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، پڑھتا تو اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہوں، ان پر ہمارا حق ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں چاہیے ہے. آپ ساتھ دیتے رہیے گا، غور کیجیے گا. تو دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں. اب اس دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا. دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین. اصول دین میں 5 چیزیں رکھی گئیں اور فروع دین میں 10 چیزیں رکھی گئی ہیں. اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے اور فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے. شیعہ دینیات اٹھائیں گے تو عقیدے کو پہلے رکھا گیا ہے، اعمال کو بعد میں رکھا گیا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے بنیاد پہلے ہوتی ہے، عمارت بعد میں بنائی جاتی ہے. اب آپ یہاں سے جڑ جائیے، یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں، یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. دیکھیے اب عقیدے میں سب سے پہلا جو عقیدہ رکھا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید. بھائی اصول دین میں اول توحید ہے نا، یہیں سے ہماری شروعات ہو رہی ہے. عقیدہ توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. دنیا آج تک عقیدہ توحید ہی نہیں سمجھی ہے. اگر اس سے پوچھئے کہ عقیدہ توحید کیا ہے
توحید پرستی کسے کہتے ہیں؟ تو دنیا جواب دے گی بس اللہ اللہ کرتے رہیے، یہی توحید پرستی ہے، صرف اللہ کو مانتے رہیے، یہی توحید پرستی ہے۔ اگر بس یہی توحید پرستی ہے تو اللہ اللہ کرنے والے کو اللہ نے جنت سے نکالا کیوں؟ بھائی اب تھوڑا سا جڑیے گا، بھائی شیطان کو اللہ نے نکالا کیوں؟ وہ اسی بات پہ تو اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تیرے علاوہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ ہم سجدہ کریں گے نہیں۔ بھائی اللہ نے نکال دیا جنت سے، تو آپ بتائیے کیا بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جسے اللہ منوائے اسے ماننا توحید پرستی ہے۔ اللہ کہے کعبے کو مانو تو کعبہ ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ کہے قرآن مانو تو قرآن کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ کہے صفا و مروہ کو مانو تو صفا و مروہ کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے۔ وہی اللہ اگر کہے اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو بھی ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اب باقاعدہ بات شروع ہو چکی ہے، اب ایک لمحے کے لیے ذہنوں کو ادھر ادھر نہ جانے دیجیے گا، بالکل متوجہ رہیے گا تاکہ لطف آتا چلا جائے، بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ اب دیکھیے عقیدہ توحید کے لیے سب سے پہلے جو کلمہ توحید رکھا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بات شروع ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں کلمہ توحید، مگر اس میں اقرار توحید بعد میں ہے، انکار الہ پہلے ہے۔ بھائی تھوڑا جڑ جائیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں انکار الہ پہلے ہے، اقرار توحید بعد میں ہے۔ بھائی لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، تو اقرار بعد میں انکار پہلے۔ ارے عقیدے کی پہلی اینٹ رکھتے رکھتے عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو عقیدہ کہتے کسے ہے؟ عقیدہ اسی کا نام تو ہے کہ دیکھو جب جب سچوں کو ماننا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا، ابھی جو نہیں جڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جڑ جائیں گے ایک منزل پر، غور کیجئے گا۔ تو اب عقیدہ توحید ہے جسے جسے اللہ منوائے اسے مانا جائے، کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہمیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس میں ہمیں جو مل رہا ہے وہ اللہ کے بعد مل رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں جو مل رہا ہے وہ اللہ کے بعد مل رہا ہے۔ بھائی لا الہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو جب خدا ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الا اللہ، اللہ اللہ کے بعد ہی ہے نا، تو جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بات کو ضائع نہ کریں گے۔ آئیے تشریف لے آئیے، آپ تک جو پہنچانا چاہتا ہوں صلوات پڑھنے بابا سے ایک باواز بلند صلوات پڑھنے۔ غور کیجئے گا، میں ابھی جو مجھے پڑھنا ہے میں وہاں تک بس پہنچ رہا ہوں، میں ابھی جو پڑھنا ہے اس کی شروعات نہیں ہوئی ہے، بس ذہن سے جوڑ لوں، کیونکہ پہلی بار آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلے تو جان پہچان ہو جائے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو غور کیجئے گا، اس میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کے بعد ہی تو ہے نا، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، تو جب خدا ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الا اللہ، اللہ اللہ کے بعد تو ملا ہمیں، تو جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے نا۔ اور آسان کروں بات واضح ہو جائے گی، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جو ہیں وہ اللہ کے بعد تو ہیں۔ اس اللہ کو سمجھیے گا خدا کے لیے، جو ہیں وہ اللہ کے بعد تو ہیں۔ اچھا اجنبی آیتیں پڑھ دیے، جانی پہچانی پڑھوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جتنے فائدے ہو رہے ہیں سب اللہ کے بعد تو ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پہلے خسارہ، گھاٹا، نقصان، جتنے فائدے ہوئے سب اللہ کے بعد ہوئے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، لا الہ
الا اللہ، جو بھی ملا اللہ کے بعد، وما محمدun الا رسول، جو بھی ہیں اللہ کے بعد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، جتنے فائدے ہوئے اللہ کے بعد. بھائی آپ نے اللہ تو سمجھ لی نا کہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کے بعد ہے. اب اتنی اللہ سنانے کے بعد اگر ایک اللہ یاد نہ دلائی جائے تو بات ہی ادھوری ہے. لا فتح اللہ علی، جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے یا علی. جو ہے نصرت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی نے دین کا آغاز ہی نہیں فرمایا جب تک ایک ناصر نہیں مل گیا. نہیں، اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسیں سن کے یاد رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہیں سے جملہ کہوں اور بات اب مکمل طریقے سے شروع ہو جائے کہ دین میں اگر نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، دیکھتا ہوں آپ کتنا آمادہ ہیں، اگر دین میں نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کبھی علی نہ مانتے اور علی کبھی عباس نہ مانتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں، نبی سلطان النصیرہ کہہ کے علی کو مانگ رہے ہیں اور علی اپنی دعاؤں میں عباس کو مانگ رہے ہیں. بھائی عباس کو مانگا تو کس لیے مانگا؟ یہی کہہ کے تو مانگا کہ مجھے ایک ناصر چاہیے جو کربلا میں حسین کی مدد کرے. نہیں، جملہ بدل کے کہہ دوں زیادہ لطف آئے گا. ارے یہ علی کربلا کے محمد کے لیے علی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. یا علی، یا علی. علی کربلا کے محمد کے لیے علی طلب کر رہے ہیں. علی نے وہ مانگ رہا ہے. دیکھیں یہاں یہ علماء کی بستی ہے، ذاکرین کی بستی ہے، شعراء کی بستی، پڑھے لکھوں کی، سب ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. غور کیجئے گا، میں بہت امیدوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور نہ جانے کتنی مجلسیں چھوڑ کے آیا ہوں، تو امیدیں نہ توڑیے گا. بڑی امیدوں کے ساتھ کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ناصر کی شان دیکھیے گا. علی مانگ رہے ہیں جس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی کچھ نہیں مانگا. آئیے قبلہ ادھر تشریف لے آئیے، آ جائیے، صلوات پڑھے محمد. جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ مانگ رہا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر علی کی حکومت ہے، مگر یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے. دیکھیے سی وی لے جا کے نوکری ڈھونڈنا اور ہے اور کمپنی خود آفر کرے یہ اور ہے. بھائی غور کیجئے گا. تو بھائی مولا علی نے حکومت مانگی نہیں، اللہ نے خود دی. فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، چاند پہ علی کی حکومت، سورج پہ علی کی حکومت، ستاروں پہ علی کی حکومت، فضاؤں پہ علی کی حکومت، گھٹاؤں پہ علی کی حکومت، چرند پہ علی کی حکومت، پرند پہ علی کی حکومت، کہکشاں پہ علی کی حکومت، پہاڑوں پہ علی کی حکومت، ذروں پہ علی کی حکومت، پانی پہ علی کی حکومت، مچھلیوں پہ علی کی حکومت، انسانوں پہ علی کی حکومت، بادلوں پہ علی کی حکومت، ہواؤں پہ علی کی حکومت. بڑی امیدوں کے ساتھ جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے پر علی کی حکومت ہے.
مگر یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود سے یہ حکومت دی ہے۔ ایسے بڑے سلطان کا نام ہے علی۔ اب یہی سے اندازہ لگائیے، نہ جانے عباس کی سلطنت کا نام ہے کہ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں دیکھیں، آج کل کا زمانہ بڑا نازک ہے اور بہت زیادہ ہر طرف سے ہم علی والوں کو گھیرا جا رہا ہے، حملوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، خصوصاً عزائے حسین پر ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ کہہ کے بہکایا جاتا ہے کہ یہ علماء خطبہ ذاکرین یہ شعراء ممبر پہ آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں پڑھتے ہیں تاکہ ان کو داد دی جائے۔ جڑے رہیے گا تاکہ ان کو داد ملے۔ داد و تحسین کے لیے یہ آتے ہیں اور داد و تحسین آپ سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اگر کوئی خاص بات ہو تو آخری فرد تک تائید چاہتا ہوں، یہی کہہ کے بہکایا جاتا ہے نا نوجوان بھائیوں کو۔ میں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں کی خاص توجہ، شاید کہیں جواب کے کام آ جائے آپ کے۔ کہہ کے کہا جاتا ہے علماء خطبہ ذاکرین ممبر پہ آئے، ایسی باتیں پڑھی، آپ تاکہ داد دیں، نعرے لگائیں، لے کے چلے گئے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ دنیا بھر میں مجلس ہے، پڑھتا رہتا ہوں، بہت داد ملتی ہے۔ تو اگر آپ ہم ہی کو داد دیتے ہیں تو ہمارا تو گھر بھر جانا چاہیے داد سے، رہنے کے لیے دوسرا گھر لینا پڑے گا۔ یا کسی خطیب کو، میں غور کیجیے گا، دیکھیں یہ جوڑنے کے لیے باتیں ہیں، میں نتیجہ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا جڑ جائیے گا۔ تو بھائی آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے اب کہ آج تک جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس خطیب کو کبھی داد دی آپ نے؟ عالم کو، شاعر کو کبھی داد دی؟ جس کو پسند کرتے ہیں کبھی داد دی اس کو؟ اگر آپ خطیب ہی کو داد دیتے ہیں تو جیسے ہی خطیب دروازے پہ نظر آئے داد دینا شروع کر دیجئے۔ بھائی تھوڑا ساتھ دیجئے نا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ داد دینا شروع کر دے، کہیں خطیب مارکیٹ میں دکھے داد دینا شروع کر دے، شاعر کہیں نظر آئے داد دینا شروع کر دے۔ آپ خطیب کو داد دیتے ہیں؟ بھائی اگر خطیب ہی کو داد دیتے ہیں تو جہاں خطیب نظر آئے، خطیب تو خطیب ہے، بس وہی نعرے لگانا شروع کر دیجئے۔ لیکن آپ ایسا کرتے ہیں نہیں۔ اچھا، اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں تو میں اپنی ہی بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرا نام ہے تنویر عباس، میں آپ کو 10 منٹ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں باتیں، غور کیجئے گا، آپ بول رہے ہیں۔ یہ بتائیے ابھی تک آپ نے مجھے داد دی؟ میرا نام تنویر عباس ہے، کسی ایک نے کہا سبحان التنویر؟ بھائی خدا کے لیے تھوڑا جاگیے نا۔ ہاں، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ذاکر خطبہ علماء یہ آتے ہیں داد و تحسین کے لیے، تو سنیے گا ہوتا کیا ہے، شاید کہیں جواب کے کام آ جائے اور کوئی خاص بات ہو۔ آپ بتائیے، میرا نام تنویر عباس ہے، اتنی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، ایک بار کہا سبحان التنویر؟ مجھے داد دے رہے ہیں گا تو دیجئے نا، سبحان التنویر کہیے۔ داد دی نہیں؟ اچھا میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا؟ مجھے ہٹائیے کنارے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے کنارے ہٹائیے۔ میں شروع کروں مولا علی کے فضائل، میں شروع کروں مولا علی کا قصیدہ، میں کہوں علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی سدرۃ المنتہا کی زینت، علی عرش معلیٰ کی زینت، علی کعبہ قوسین کی زینت، علی دوش پیغمبر کی زینت، علی دوش پیغمبر کی زینت، علی معراج کی زینت، علی مکان کی زینت، علی میدان کی زینت، علی علم کی زینت۔ بھائی آپ نے مجھے تو داد دی نہیں، مجھے ہٹائیے کنارے، میری کوئی اوقات بھی نہیں۔ میں مولا علی کا قصیدہ سنا رہا تھا، کسی ایک نے مولا علی کو داد دی، کسی ایک نے کہا سبحان علی؟
ارے بھائی خدا کے لیے جان لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا بھائی، مجھے ہٹائیے، میری اوقات نہیں، میری بساط نہیں، لیکن میں مولا علی کا قصیدہ سنا رہا تھا، کسی ایک نے علی کو داد دی، کسی ایک نے کہا سبحان علی، نہیں، بلکہ میں مولا علی کی شان بیان کر رہا تھا، علی کل ایمان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، میرا مجمع مولا علی کی تعریف نہیں کر رہا تھا، بلکہ بار بار کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میں یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش اعضا سے سبق لے کے جاؤ، فرش اعضا پہ بیٹھنے والے سنتے علی علی ہے، کرتے اللہ اللہ۔ بھائی یہ جو بیٹھے ہیں فرش اعضا پہ، یہ تعریف تو اللہ ہی کی کر رہا ہے، سبحان اللہ، یہ تعریف اللہ ہی کی تو ہو رہی ہے۔ اب جو فضائل پر اعتراض کرتے ہیں تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگ رہے یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں، یہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سن رہے ہیں علی علی، کر رہے ہیں اللہ اللہ۔ ارے فرش اعضا پہ بیٹھنے والے اللہ کو بھول کے تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ تو علی علی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ۔ اب سنیے گا، اب آپ انشاءاللہ بولتے رہیں گے، متوجہ رہیے گا کہ مولا علی نے مانگا، اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے، دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہوں، جہاں تک پہنچتا ہوں وہاں تک لے کے چلتا ہوں، باقی وہیں پہ چھوڑ دوں گا جہاں پہ وقت تمام ہو جائے گا۔ کہا ایک بیٹا چاہیے، عقیل، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ ایسا بتاؤ جو شجاع ہو، جہاں شادی کی جائے، دلیر بیٹا چاہیے جو کربلا کے محمد کے لیے علی بن کے کھڑا رہے، ایسا بیٹا چاہیے۔ کہاں بھائی؟ قبیلہ کلابیہ ہے، کر لیجئے شادی، شجاع ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، نجیب ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں۔ پوچھا تھا خاندان، سنایا قصیدہ۔ آپ بتائیے کہ علی کو نہیں پتا تھا وہ لڑکی کون ہے، وہ خاندان کون سا ہے؟ کب ایک کائنات میں کوئی چیز ایسی بنی ہی نہیں ہے جو علی سے چھپی ہو، تو پھر علی عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ علی اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، ہمیں علی مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ علی ہمیں سبق دے رہے ہیں، ورنہ علی سے چھپائی کیا ہے؟ جس کی تلوار نسلیں جانتی ہو، کیا وہ علی شجرے نہیں جانتا؟ علی سے کچھ چھپا تو تھا نہیں، غور کر رہے ہیں آپ، کچھ چھپا تو تھا نہیں۔ علی نے مانگا، آواز دی، ناصر چاہیے نا حسین کے لیے، تو عقیل خاندان تو بتا دیا، اب اس عقد کا وکیل کون بنے گا؟ کہا میں عقیل خود ہی بن جاتا ہوں۔ کہا تو جاؤ رشتہ لے کے۔ اب جملے شناسہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص توجہ، کہا جاؤ رشتہ لے کے۔ ادھر مولا عباس کے نانا جناب حزام اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار، تو ان کے یہاں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا، جناب حزام مولا عباس کے نانا، ان کا باقاعدہ دربار سجتا تھا، اور لوگ آتے تھے، مشکلیں بتاتے تھے، یہ حل کیا کرتے تھے۔ ایک مسند سردار کی ہوتی تھی، جیسے یہاں عام مسند یہ بچھی ہوئی ہے، خطیب کی ایک مسند الگ ہوتی ہے، خطیب کی ایک مسند الگ ہوتی ہے، ویسے ہی سردار کی ایک مسند ہے۔ وہاں پہ جناب حزام بیٹھا کرتے تھے، اور دربار میں آ کے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، جناب حزام ان کو حل کیا کرتے تھے۔ تو دستور یہ تھا کہ جب بھی، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنیں گے، جیسے ہی ان کے دروازے پر کوئی آتا تھا، دق الباب کرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، تو غلام آ کے دروازہ کھولتا تھا،
اور آنے والے سے کہتا تھا آپ آئیے دربار میں بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. جناب حزام مولا عباس کے نانا کا غلام وہ آ کے دروازہ کھولتا تھا اور آنے والے سے کہتا تھا یہ دستور یاد رکھیے گا تبھی نتیجے پر لطف آئے گا غور کیجیے گا. جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا تو غلام دروازہ کھولتا تھا آنے والے سے کہتا تھا آپ آئیے دربار میں بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. کوئی آیا آپ آئیے دربار میں بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. اب غلام کی عادت کا پتہ چل گیا نا کہ غلام آ کے دروازہ کھول کے آنے والے سے کہتا تھا آپ آئیے دربار میں بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج منظر یہ ہے کہ جناب عقیل پہنچ گئے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا غلام نے حسب عادت دروازہ کھولا سب سے کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جیسے ہی غلام نے دروازہ کھولا عقیل کے چہرے پر نظر پڑی الٹے پاؤں بھاگا اور جناب حزام کے پاس آن کے کہتا ہے سردار کا کیا ہوا کہا آپ کے بھی سردار آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی سردار آپ کے بھی سردار آئے. جناب حزام کہتا ہے کیا کوئی بنی ہاشم کا آیا کہاں عقیل آئے ہیں کہا عقیل آئے کہا تو دروازہ تم نہ کھولنا میں خود دروازہ کھولوں گا. اب ننیحال ددیحال کے استقبال میں بڑھا. اللہ اکبر. جناب حزام نے آ کے دروازہ کھولا سرکار کوئی بات تھی تو مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی. کہا حزام بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے کو آنا پڑا. کہا تو سرکار گھر آپ کا ہے تشریف لائیے لیجئے. جناب حزام آگے آگے چلے چونکہ ابھی مہمان آئے ہیں جناب عقیل کو لے کے. جناب عقیل آئے تو عام مسندیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں نا دربار میں تو جناب عقیل ایک عام مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں. حزام نے ہاتھ جوڑے سردار آپ اس مسند پر بیٹھیں گے. سردار والی مسند کی طرف اشارہ کیا آپ اس مسند پر بیٹھیں گے تو ایک مرتبہ آواز دی یہ تو تمہاری مسند ہے سردار تم ہو یہ تو سرداروں والی مسند ہے. کہا بے شک یہ سردار کی مسند ہے. کہا تو پھر سردار آپ ہے آپ بیٹھیے. کہا قبلہ جب وہ آتے ہیں جن کا سردار میں ہوں تو میں یہاں بیٹھتا ہوں. اب جب وہ آ گیا ہے جو میرا بھی سردار ہے تو بیٹھے گا تو سرداری غور کیجئے گا بیٹھے گا تو سرداری. کہا اچھا جناب حزام کی مسند پہ سردار کی مسند پہ جناب عقیل بیٹھے. اب جناب حزام اتنے سخی تھے مولا عباس کے نانا اتنے سخی تھے. یہ تھوڑی سی تاریخ ہے اسے برداشت کر لیجئے آگے لطف آئے گا. ہاں اسے آپ برداشت کر کے سن لیجئے. جو سننا چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھ دے. غور کیجئے گا دیکھیں یہ جو آگے ہمارے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیند میں نہ آئیں. ہاں اس لیے کہ قانون ہے ڈرائیور کے پاس بیٹھ کے نہیں سونا چاہیے. تو پھر آپ نیند میں نہیں آئے آپ بالکل متوجہ رہیے گا غور کیجئے گا. تھکے بھی ہوں تو تھکاوٹ کو ظاہر نہ کیجئے گا غور کیجئے گا تاکہ میں وہ باتیں پہنچا سکوں جو پہنچانا ہے مجھے. تو جناب حزام مولا عباس کے نانا جناب حزام یہ اتنے سخی تھے جناب عقیل آ گئے نا گھر میں مسند پر بیٹھے گئے اتنے سخی تھے کہ یہ آنے والے سے 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. میں شاید کچھ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر کے جاؤں. اتنے سخی تھے کہ یہ آنے والے سے 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. غلام سے کہہ دیتے تھے خدمت میں کوئی کمی نہ رہے جو مانگے لا کے دینا سردار ہوں خدمت میں کمی نہ رہے. 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. اگر آج کے زمانے سے ملائیں تو کتنا برعکس نظر آئے گا. آج انسان چائے پلا کے گھورنے لگتا ہے یہ جائے گا کب. وہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. غور کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں سونے تو بالکل نہیں دوں گا. ہاں میں سونے تو نہیں دوں گا آپ کو
غور کیجئے گا میرے عزیزو جہاں تک لیے جا رہا ہوں. تو اتنے سخی تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. بھائی میرے گھر آئے ہو, نہ جان نہ پہچان, آئے ہو میرے یہاں, کیوں آئے ہو, نہیں پوچھتے تھے. یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, عقیل کی نہیں. عام لوگ. آج تو سردار ہی آ گیا, جناب عقیل سے تو پوچھا ہی نہیں کیوں آئے ہو. جناب عقیل نے خود ہی کہا حزام, کہا جی سرکار, کہا میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہوں آپ کے یہاں. کہا جی سردار حکم فرما. کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. کہا سردار آپ رشتہ لائے ہیں تو جس کا ہوگا رشتہ وہ عام تو نہیں ہوگا. اللہ, کیونکہ جس کے لیے آپ چل کے آئے ہیں تو وہ عام تو نہیں ہوگا. سردار چل کے آیا ہے تو کوئی خاص تو ہوئے گا. کہاں بہت خاص ہے. کہا سردار وہ اتنا خاص ہے کہ آپ چل کے آئے ہیں تو اب مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ جلدی بتا دیجئے وہ کون ہے کہ جس کے لیے آپ چل کے آئے ہیں. آواز دی حزام, علی کو پہچانتے ہو؟ آواز دی سردار کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ اندھا ہی ہوگا جو علی کو نہ پہچانے. یا علی, آواز دی, یا علی, آواز دی کہ ہاں پہچانتا ہوں. کہا اسی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات نہیں کر پاتا ہے, ہونٹ کانپنے لگتے ہیں, زبان لرزنے لگتی ہے, آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. جناب حزام کا بھی یہی حال کہ کونین کے بادشاہ کا رشتہ میرے گھر, کونین کے شہنشاہ کا رشتہ میرے گھر. میرے تو نصیب جاگ اٹھے, میری تو قسمت آسمان پا ہے, میرا تو مقدر معراج پا ہے. علی کا رشتہ میرے گھر, علی کا رشتہ میرے گھر. بغیر سوچے سمجھے کا جی جی منظور ہے, کب بارات لائیں گے, کب دولہا بنے گا, کون سی تاریخ ہوگی, کون سا دن ہے, جلدی بتائیے. تو جناب عقیل کہتے ہیں حزام بے شک آپ کی بیٹی ہے, آپ جس سے چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں. آپ بیٹی کے ولی ہیں, آپ کے اختیار میں ہے بیٹی, جس سے چاہیں عقد کریں. لیکن میں عقیل کہہ رہا ہوں ایک بار آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں, بیٹی سے پوچھ لیں کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے, اسے یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں تاریخ کا جملہ آپ کیسے سنیں گے, وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے. تو جناب حزام کہتے ہیں سرکار آپ کہہ رہے ہیں تو میں پوچھے لیتا ہوں. یہ کہہ کے جناب حزام گھر کے اندر کی طرف چلے. اب جب گھر کے اندر آ رہے ہیں تو بلا تسبیح میری طرف دیکھتے رہیے گا, بلا تسبیح بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے, بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے. حزام ابھی اندر آ رہے ہیں, پردے کے اس طرف ماں اور بیٹی, پردے کے اس طرف ماں اور بیٹی. حزام ابھی پردے کے ادھر تھے کہ حزام کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے اماں کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک حسین باغ میں بیٹھی ہوں, میرے سر پہ تاج ہے, میرے گلے میں ہار ہے, میرے کانوں میں گنجے ہیں, میری آغوش میں ستارے ہیں. جیسا ہی یہ خواب جناب حزام نے سنا, پردہ ہٹایا, سامنے آئے, آواز دی بیٹی خواب تیرا ہے, تعبیر میں لے آیا. بیٹی یا علی, علی مولا, 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 علی مولا. بیٹی خواب تیرا ہے, تعبیر میں لے آیا. کہا بابا سمجھی نہیں, کہا علی کا رشتہ, یہ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہی تو ہے, علی کا رشتہ منظور ہے. بیٹی نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے رضامندی کا ثبوت دیا. کہاں
जनाब अब्बास की नानी से पूछा गया, जनाब समामा पूछा गया, आप राजी हैं? कहा वो बदनसीबी होगा जो ऐसा रिश्ता भी मना करे। कौनैन का बादशाह का रिश्ता मेरे घर कौन मना कर सकता है? देखिए, मौला अब्बास के नाना जनाब हुजाम, नानी जनाब समामा, बाप मौला अली, माँ जनाब उम्मुल बनीन। ददियाल भी बयान कर दिया, ननिहाल भी बयान कर दिया। अब एक जुमला मैं आहिस्ता से कह के आगे गुजरूंगा और देखता हूं वो मुहावरा कितना सच है कि समझदार के लिए इशारा काफी। हाँ, कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, ये अली वाले, ये अली वाले जिसको मानते हैं डंके की चोट पर माइक लगा के दरवाजा खोल के उसका ननिहाल भी बयान करते हैं, ददिहाल भी बयान करते हैं। मुझे जो कहना था वो मैं कह गया। ये अली वाले हैं ना, ये सब नासिर हैं। सुनिएगा, ये है नासिर। ये जितने मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, ये सब नासिर बैठे हुए। नासिरों का खासा जानते हैं क्या? नासिरों का मैं यहीं पे पलट के आऊंगा, बात आई तो मैं अर्ज करूं। पहले 8वें इमाम की हदीस सुनाता। इमाम फरमाते हैं, जो हमारी खुशी में खुश हो जाए, हमारे गम में गमज़दा हो जाए, वो हमारा नासिर है, वो हमारा नासिर है। आपका फजाइल में झूमना, मसाइल में रोना, इस बात की दलील है कि आप सब ठहरे नासिर। और नासिरों का खासा क्या है? उठाइए ज़ियारत शोहदाए करबला, ये मस्जिद है, यही किताब ज़ियारत की होगी, आप उठाइए, उसमें देखिए जो तमाम शहीदों की एक ज़ियारत है। हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस शाकिरी, जौन, हुर का बेटा गुलाम, ये जितने भी शहीद हैं, इन शहीदों की जो एक ज़ियारत है, ज़ियारत शोहदाए करबला, उसे उठाइए। उसमें इरशाद हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। ऐ अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, अबिस शाकिरी को, जौन को, हुर को, बेटे को, गुलाम। क्या कह के सलाम किया? अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अल्लाह ज़ियारत कह रही है, अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अल्लाह कैसों को चुनता है? आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। तो अल्लाह ने जैसे नबियों को नबूवत के लिए चुना, इमामों को इमामत के लिए चुना, मासूमों को इस्मत के लिए चुना, रसूलों को रिसालत के लिए चुना, वली को विलायत के लिए चुना, वैसे ही अल्लाह ने शोहदाए करबला को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। अरे नासिर हुसैन नुसरत ये कोई इत्तेफाकी ओहदा नहीं है, इंतखाबी ओहदा है। जिसे अल्लाह चुनेगा वो नासिर बनेगा। तो भाई नासिर कल वाले और थे, आज वाले और हैं। भाई नुसरत तो तमाम नहीं हुई है। वो अलग बात है कि कल वाले नासिरों का मुकाबिला कोई नहीं कर सकता, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, और तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता, उनकी कोई खाके पा भी नहीं हो सकता है। भाई जो कल वाले नासिर थे, उनकी कोई खाके पा भी नहीं हो सकता, उनका मुकाबिला कोई नहीं कर सकता। मगर नासिर आज भी मौजूद है। तो भाई कल वाले नासिरों को तो सब जानते हैं कि जो करबला में सो रहे हैं ये कल के नासिर। आज के नासिरों को कहाँ ढूंढा जाए? तो अगर आज के नासिरों को तलाश करना है तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक माइक लीजिएगा और ऐलान कीजिएगा मजलिस होने जा रही है, ये नासिर इकट्ठा हो जाएंगे। भाई इमाम की हदीस पहले ही सुना दी है, गौर कीजिएगा, इमाम की हदीस पहले ही सुना दी है। जो खुशी में खुश हो, गम में गमज़दा, वो हमारा नासिर है। गौर कीजिएगा। तो आप सब ठहरे नासिर, कल वाले नासिरों जैसा कोई नहीं हो सकता, मगर नासिर तो आप ही है। अब नासिरों का खासा है, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अपनी मर्जी से नासिर नहीं बनेगा, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब कल वाले नासिरों को भी अल्लाह ने चुना, आज के नासिरों को भी अल्लाह ही चुनेगा। तो आज के बाद जब भी आप फर्श अज़ा पे आइएगा तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, बल्कि फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है। अभी नतीजा नहीं आया है, अभी नतीजा नहीं आया।
سنیے گا، غور کیجیے گا میرے عزیزو، ابھی نتیجہ نہیں آیا. تو ناصر وہی بنے گا جسے اللہ چنے. اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا. اپنی مرضی سے آپ ناصر نہیں بنیں گے. آپ جو فرش عزا پہ آئے ہیں تو خوش نہ ہوئیے گا کہ ہم نے ارادہ کیا اور آپ پہنچ گئے. نہیں، فخر کیجیے گا اللہ نے چنا ہے آپ کو، تو آپ ناصر حسین بن گئے. آپ ناصر بن کے یہاں پہنچ گئے. ناصروں کا خاصہ ہے، اللہ چنے گا. بات پہنچ گئی نا؟ آپ سب ناصر ہیں نا؟ اب کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. ابھی پورا سفر باقی ہے، ربیع الاول کے 8 دن باقی، ایام عزا. نوجوان بھائیوں، میرے ہمسن کمسن بھائیوں، آپ کے لیے پیغام ہے. بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں. میں ان کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں ان کی دعائیں لینے آتا ہوں. ہمسن کمسن بھائیوں، آپ کے لیے خاص پیغام ہے اس جملے میں. ناصر کل والے بھی ہیں اور آج بھی ناصر. کل والے ناصروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی قدموں کے نیچے آنے والی خاک بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ناصر آج بھی موجود. نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. کور کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. دیکھیں، میں ایک خطیبانہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات بھی پہنچ جائے اور لطف بھی آپ کو آئے. غور کیجیے گا، کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور. کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. بھائی کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے. ادھر سے نیزے چلے، ادھر سے سینے بڑھے، ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جسم بڑھے، ادھر سے تلواریں چلے، ادھر سے گلے بڑھے، کیونکہ کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دی جائے، کیونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے. تو چونکہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے. تیر ادھر سے چلے، جسم ادھر سے بڑھے، نیزے ادھر سے چلے، سینے ادھر سے بڑھے، تلواریں ادھر سے چلے، گلے ادھر سے بڑھے. تو پھر آج کے ناصروں پر کیا لازم ہے کہ آج چونکہ لوگ حسین کی آزاداری کے پیچھے پڑے ہیں. میں خدا کے لیے تھوڑا سا ہاتھ دیجیے گا. آج لوگ حسین کی آزاداری کے پیچھے پڑے ہیں تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزاداری کی جائے. فرش عزا بچھانا آج کی نصرت، مجلسوں میں آنا آج کی نصرت، شبیداریوں میں جانا آج کی نصرت، جلوسوں میں آنا آج کی نصرت، تبرک بانٹنا آج کی نصرت، سبیلے سجانا آج کی نصرت، ماتم کرنا آج کی نصرت، تعزیہ بنانا آج کی نصرت، علم سجانا آج کی نصرت. بھائی کل کی نصرت بھی جان دینا، آج کی نصرت ہے آزاداری کرنا. تو چونکہ دونوں نصرتوں میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے. کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو آزادار. کل کے ناصر، یہ آزادار انصار کا ہی دوسرا نام ہے. آزادار انصار کا ہی دوسرا نام ہے. نصرت کریں گے تو آزادار کہلائیں گے، آزاداری کریں گے. میرے عزیزو، چونکہ آج لوگ آزاداری پہ حملے کر رہے ہیں تو زیادہ آزاداری کر کے حسین کی نصرت کیجئے. یہ عہدہ ملا ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو اسی زیارت کا ایک جملہ اور پڑھ دوں، ورنہ یہیں پہ بات کہی ہے تو تمام کر دی جائے. اچھا، تو زیارت شہدائے کربلا ہے نا، اسی زیارت کا اگلا فقرہ ارشاد ہوا: السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ. اے دین کے ناصروں، آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، ابس شاکری کو، وہب قلبی کو، حر کو، بیٹے کو، غلام کو. کیا کہہ کے سلام کیا؟ دین کے ناصروں، آپ پر سلام. زیارت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، معصوم کی بتائی ہوئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ ارشاد ہوا کہ دین کے ناصروں، آپ پر سلام.
تو بتائیے حبیب نے کس پر جان دی؟ کوئی نئی بات پڑھ دی تو خاموش کیوں ہے؟ تھوڑا بولتے رہیے نا بھائی. حبیب نے کس پر جان دی؟ حسین پر. زہیر نے کس پر جان دی؟ حسین پر. سعید نے کس پر جان دی؟ آپ نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دے رہے ہیں حسین پر، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر. اللہ اکبر. بھائی جان دے رہے ہیں حسین پر، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر. بھائی یہ حوالہ ایسے دیا ہے میں نے ایسے حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے کہ آپ اعتراض ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر مسجد میں یہ حوالہ موجود ہے. دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دے رہے ہیں حسین پر، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر. یہیں پر روکتا ہوں، پھر پلٹ کے یہیں آؤں گا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا علی کا نام قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے. ارے اس پر مومنین نہ خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ کہ یہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ میرے دادا علی کا نام ہے. تو اس کا مطلب جیسے علی کا نام ہے، حیدر علی کا نام ہے، ویسے ایمان بھی علی کا نام ہے. تو جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ہے ویسے ہی ماننا پڑے گا کہ حسین کا دوسرا نام دین ہے. نہیں ابھی جو نہیں بولیں وہ بھی بولیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. ابھی ساتھ لے کے آؤ، سب مانیں گے، سب کو میں سب تک بات پہنچاؤں گا. غور کیجئے گا، جیسے علی کا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ایک دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دے رہے ہیں حسین پر، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر. تو ماننا پڑے گا جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ویسے حسین کا دوسرا نام دین ہے. اور حسین کو دین خالی ہم اور آپ نہیں مانتے ہیں، حسین کو دین تو سبھی مانتے ہیں. اگر نہ مانتے ہوتے تو فضاؤں سے یہ مصرے کب کا غائب ہو چکے ہوتے. شاست حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپنا حسین. بھائی حسین کو دین تو سبھی مانتے ہیں، تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے باپ ایمان، بیٹا دین، حسین دین، علی ایمان، باپ ایمان، بیٹا دین. تو پھر کہنے دیجئے اگر کسی نے بیٹے کے دامن کو چھوڑا تو بے دین کہلائے گا، اگر باپ کے دامن کو چھوڑا تو بے ایمان کہلائے گا. تو علی بھی ضروری یا علی مولا یا علی بھی زندہ. تو علی بھی ضروری ہے، حسین بھی ضروری ہے. اب سمجھے، یہ دین کی نصرت ہو رہی ہے. یہ سب جو حسین کے ناصر ہیں اصلاً دین کے ناصر ہیں. تو اب میں نے کہاں پہ بات کو چھوڑا تھا؟ مولا عباس کا ننیال بھی بیان کیا، یہ وہیں سے بات نکلی تھی نا. پھر میں وہیں پہ آ گیا، ناصر ہی کی بات ہی چل رہی ہے، بات ہی ناصر کی ہو رہی ہے. میں موضوع سے بالکل نہیں ہٹا ہوں، میں بات ہمیشہ نصرت پہ یا ناصر ہی کی بات کر رہا ہوں. غور کیجئے گا. تو لیجئے، مانگا علی نے، ملا. میں نے سخاوت تو جناب عباس کے نانا کی بتا دی، جناب حزام کی، کہ اتنے بڑے سخی تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں. لیکن علی نے جو کہا تھا شجاع خاندان بتاؤ، تو شجاعت کو بھی بتائی نہیں ہے کہ نانا کی شجاعت کیا تھی. تو 2 روایتیں ملتی ہیں، میں دونوں سناتا ہوں ایک جملے میں. مولا عباس کے نانا اتنے بڑے شجاع تھے کہ روایت کہتی ہے کہ اکثر عرب کے بڑے بڑے شجاع اپنی تلواروں پہ مولا عباس کے نانا کا نام لکھواتے تھے. اگر بات خاص ہو تو بولتے رہیے گا.
اب دیکھیے ابھی تک میں نے کہا ہے بولتے رہیے گا, اب جہاں نہیں بولیں گے وہیں ربط مصائب آ جائیں گے. ہاں وہیں پہ چونکہ وقت بھی ہو ہی رہا ہے تقریباً پورا, تو وہیں سے میں ربط مصائب دے دوں گا, باقی باتیں پھر انشاءاللہ کبھی غور کیجیے گا. تو اتنے بڑے شجاع تھے کہ عرب کے بڑے بڑے شجاع اپنی تلواروں پہ مولا عباس کے نانا کا نام لکھواتے تھے, ایک روایت. دوسری روایت ہے کہ مولا عباس کے نانا اتنے بڑے شجاع تھے کہ اکثر میدانوں میں یہ تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے. پھر کیسے آتے تھے؟ کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آتے تھے. جو سمجھ گیا اسے سلام ہے. بات نانا کی ہو رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے یا نہیں یاد آ رہا ہے, غور کیجیے گا. اکثر میدانوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آتے تھے. اب یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا کام لیتے تھے؟ تو مولا عباس کے نانا کا کمال یہ تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے یہ کام لیتے تھے کہ جب دشمنوں کا حملہ ہوتا تھا تو پاس میں آ کے حملہ کرنے کی کسی میں جرات ہوتی نہیں تھی, تو یا چھپ کے حملہ کرتے تھے یا دور سے حملہ کرتے تھے. تو جب دور سے حملہ کرتے تھے تو تیروں کا حملہ ہوتا ہے دور سے, تیروں سے یہ دور سے حملہ کرتے تھے دشمن. تو ان کا کمال یہ تھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. کیسے؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں, بچوں کے لیے اور تھوڑا تفصیل بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سمجھ جائے. ایسے کہ یہ جسم ہے, دشمن نے اس جسم کا نشانہ لیا اور وہاں سے تیر چلایا. اب وہ تیر آ رہا اس جسم پہ کہیں نہ کہیں لگے گا, تیر آ رہا. تو ان کا کمال یہ تھا کہ یہ ٹوٹا نیزہ اٹھاتے تھے اور جب تیر آ جاتا تھا تو اس تیر پہ ایسے مارتے تھے, جو تیر جسم کی طرف آ رہا تھا وہ ادھر مڑ جاتا تھا. کبھی تو اتنی تیز مارتے تھے کہ تیر آ رہا تھا انہیں مارنے کے لیے لگ جاتا تھا کسی اسی کو. غور کر رہے آپ, کسی وہی والے کو لگ جاتا تھا, جدھر سے آیا ہے ادھر ہی پلٹ جاتا تھا. تو غور کیجیے گا میرے عزیزوں, تو تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. اتنے بڑے شجاع تھے, اتنے بڑے دلیر تھے, تیروں کے رخ کو ٹوٹے ہوئے نیزے سے موڑ. یہ تھی شجاعت. اب آہستہ سے پھر جملہ کہوں, مولا عباس کے نانا کی یہ شجاعت تھی کہ ٹوٹا ہوا نیزہ میدان میں لاتے تھے. اب ایک ذات ہے دو منظر ہیں, ایک ذات ہے دو منظر. ایک ہے صفین کا منظر, ایک ہے کربلا کا منظر. ذات ہے عباس غازی. جب صفین میں مولا عباس نظر آئے تو ہاتھ میں تلوار, جب کربلا میں نظر آئے تو ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ. ارے صفین میں بتایا سمجھو ددیال کیا ہے, کربلا نے بتایا سمجھو ننیال کیا ہے. ننیال اور ددیال بتایا جا رہا ہے. اب سنیے گا بہت جلدی جلدی, چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے لہٰذا میں بہت جلدی جلدی سب چھوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسا شجاع, ایسا دلیر, غور کیجیے گا, ایسا دلیر کون؟ جناب حزام, ایسے دلیر. اب سوچئے, شادی ہوئی, علی نے تو شجاع مانگا ہی تھا, ناصر لیجئے. آفتاب امامت کے گھر قمر بنی ہاشم چمکا, سورج نے چاند کو اٹھایا. یہ منظر کبھی کبھی نظر آتا ہے یا غدیر میں نظر آیا یا آج نظر آ رہا ہے کہ علی کے ہاتھوں پہ عباس قمر بنی ہاشم. غور کیجیے گا, شجاعت بڑی مشہور ہوئی مولا عباس کی. شجاعت مولا عباس کو خالی مولا علی جنگ صفین میں نہیں لائے تھے, جنگ نہروان میں بھی لائے تھے. اور جنگ نہروان میں جب مولا عباس کو لائے تھے مولا علی, تو جنگ نہروان میں آنے جانے کا ایک اہم بہت راستہ تھا, بہت اہم راستہ تھا. وہی ایک راستہ ہی تھا, باقی پہاڑی تھے یا جنگل. تو یہ ایک بڑا اہم راستہ تھا. اس پہ ایک پل بنا تھا, ایک پل جو ندیوں پہ نہروں پہ بنے ہوتے نا, پل بنا ہوا تھا. یہ آنے جانے کا راستہ تھا, میدان میں آنے جانے کا یہی ایک راستہ تھا. یہ اگر دشمنوں کے قبضے میں ہوتا تو دشمن کے پاس طاقت زیادہ ہو جاتی, کیونکہ اگر لشکر بلانے کی ضرورت پڑتی تو دشمن بلا بھی سکتا تھا, اگر بھاگنے کی ضرورت پڑتی تو اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بھاگ بھی سکتا تھا. تو اب یہ پل
اس پہ قبضہ اسلامی ہاتھوں میں اسلامی قبضہ ہونا لازم تھا تاکہ اسلام کی طاقت بڑھ سکے. تو اس پر قبضے کے لیے حفاظت کے لیے مولا علی نے کسی لشکر کا انتخاب نہیں کیا, اپنے لال عباس کو چنا. آواز دی میرے شیر, اس پل کی حفاظت تم کرنا, کوئی بھی میرا دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے. بھائی اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں, کوئی بھی میرا دشمن ادھر سے ادھر. مولا علی نے ایک لقب دیا مولا عباس کو, جیسے آپ نے القاب سنے باب الحواج, باب المراد, قمر بنی ہاشم, ویسے ہی اس موقع پہ مولا عباس کو ایک خطاب دیا مولا علی نے, سبع القنطرہ, پل کی حفاظت کرنے والا. اس دن سے مولا کا لقب پڑ گیا پل کی حفاظت کرنے والا. سبع القنطرہ مولا عباس کا خطاب ہے, لقب ہے, سبع القنطرہ, پل کی حفاظت کرنے والا. لیجئے مولا اب تاریخ میں ہے وہی سنا رہا ہوں, کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں, کوئی میرا نکتہ نہیں ہے, جملہ ہے کتاب کا, دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. لیجئے ادھر مولا عباس پل کی حفاظت کر رہے ہیں, ادھر جنگ شروع ہو گئی کہ ہوتے ہوتے ایک وقفہ ہوا, ایک لمحے کے لیے جنگ روکی گئی. ایک شخص دوڑا ہوا آیا, آن کے کہتا یا علی پل پاک قبضہ ہو گیا, دشمنوں نے پل پاک قبضہ کر لیا. دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. یا علی دشمنوں نے پل پاک قبضہ کر لیا. علی نے خبر سنی مگر کوئی توجہ نہ کی. بھائی جو سمجھ گیا اسے سلام ہے. علی نے خبر سنی مگر کوئی توجہ نہ کی. اس نے پھر کہا یا علی پل پاک قبضہ ہو گیا. سنا علی نے, کوئی توجہ نہیں. پھر تیسری بار کہا, پھر سنا, کوئی توجہ نہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا یا علی جنگ کے میدان میں چھوٹی چھوٹی خبروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں, آپ کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے. پل پاک قبضہ ہو گیا. مولا علی نے کہا تیری خبر غلط ہے, پل پاک قبضہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ حفاظت کے لیے میرا عباس ہے. اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, کہ حفاظت کے لیے میرا عباس ہے. تو وہ خبر لانے والا کہتا یا علی میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر پل کے قریب آ گیا تھا, اکیلے عباس کیسے سنبھالیں گے؟ اب پل پر تو قبضہ ہو چکا ہوگا. مولا علی نے کہا ارے تیری یہی تو غلط فہمی ہے, تو نے لشکر کو بس آتے ہوئے دیکھا ہے, جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نے لشکر کو آتے ہی ہوئے تو دیکھا, جاتے ہوئے کہاں دیکھا؟ جا کے دیکھو, بھاگنے میں صرف 10 کامیاب ہو پائے, باقی سب مارے گئے. غور کر رہے ہیں, اب سب مارے گئے. لقب دیا سبع القنطرہ, پل کی حفاظت کرنے والا. اب آہستہ سے پھر ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیں یہ ہے نہروان کا پل جس کی بات کر رہا ہوں, یہ ہے نہروان کا پل. یہ بھی پل ہے, ایک وہاں بھی پل ہے. یہ پل ہے نہروان کا, وہ ہے پل صراط. میں بات آہستہ سے کہوں گا, پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں. یہ بھی پل, وہ بھی پل. پل دو ہے, مقصد ایک ہے. پل دو ہے, مقصد ایک ہے. نہروان کا پل, پل صراط, پل دو, مقصد ایک. مقصد کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کوئی بھی دشمن علی ادھر سے ادھر نہ آنے دے. اللہ اکبر. کوئی بھی دشمن. ختم ہوئی بات, بس آخری جملہ فضائل کا, اور ہفتے مصائب ہوں گے, بات تمام. میں نے سب چھوڑ دی, پھر کبھی اور سب میں چھوڑ رہا ہوں. اور ہاں دیکھیے اشارہ کریں کہ اور پڑھیں. بہرحال سب کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, تھک جاتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جب فرادہ نماز پڑھنا تو جتنی طویل ہو سکے پڑھ لینا اپنے جو بڑے بڑے سورے, لیکن حکم ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو تو مختصر پڑھائیے, کیونکہ اس میں مسافر بھی ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں. تو یہ نماز جماعت ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیں یہاں سب عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, فضائل آل محمد سے دل کسی کا نہیں بھرتا. سب یہی چاہتے ہیں کہ بیان ہوتے ہی رہیں فضائل. یہ عشق ہے جو بول رہا ہے.
اور ہم اکثر یہ کہتے بھی ہیں کہ آل محمد سے محبت تک محدود نہ رہنا، عشق کرنا۔ عشق کی منزل الگ ہوتی ہے، محبت الگ ہے۔ محبت اگر آپ روزانہ کسی سے ملے محبت بڑھ جائے گی، برسوں نہ ملے محبت گھٹ جائے گی، لیکن اگر کسی سے عشق ہوتا ہے تو ملے نہ ملے برقرار رہتا ہے۔ اور کر رہے ہیں حسین سے آپ ملے نہیں ہیں مگر عشق ہے وہیں پہ باقی ہے، اور کر رہے ہیں عشق ہے وہیں پہ باقی۔ اور جب عشق ہوتا ہے تو زبان بھی کٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ عشق ہوتا ہے تو گلے پر چھری بھی چل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو نہ اسے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ جان کی فکر ہوتی ہے، نہ اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ عشق کی یہی تو نشانی ہے نا، عشق کی یہی نشانی ہے۔ جناب ابراہیم اپنی دمبیوں کو چرا رہے تھے، جناب جبریل انسانی لباس میں آئے، کہا سبوہن قدوسن، آواز دی تو کون ہے؟ کہا ابراہیم میں ایک بندہ خدا ہوں، بندہ خدا ہوں۔ کہ نام تو تو میرے محبوب کا لے رہا ہے۔ کہا ہاں تیرے محبوب کا نام لے رہا ہوں۔ کہا ایک مرتبہ اور لے لے، میری آدھی دمبیاں تو لے جا۔ جناب جبریل نے کہا سبوہن قدوسن، کہا یہ آدھی دمبیاں ہم کیا کریں گے، یہ بھی تو لے لے، ایک بار اور محبوب کا نام لے لے، ایک بار اور محبوب کا نام لے لے۔ پھر کہا سبوہن قدوسن، کہا میرے پاس مال میں سے تو کچھ بچا نہیں ہے، دمبیاں تھی دے دی، لباس ہے لباس بھی لے لے، لباس دے دیا۔ کہا کہ یہ بھی لے جا مگر ایک مرتبہ اور محبوب کا نام لے لے، دل نہیں بھرا ہے۔ پھر کہا سبوہن قدوسن، کہا اب تو کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، اب یہ میری جان ہے، آج سے میں تیری غلامی کروں گا، جو تو کہے گا وہ میں انجام دوں گا، مگر ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے لے۔ پھر کہا سبوہن قدوسن، اب کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر محبوب کا بھی نام لینے سے دل تو بھرا نہیں ہے، سننے سے بھرا نہیں ہے۔ تو جبریل کہتا ہے ابراہیم مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے، میں تو تمہارے عشق کا امتحان لے رہا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جناب ابراہیم نے یہ کر کے ہم علی والوں کو سبق دیا کہ عشق میں نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے۔ اب ہم سے کوئی نہ کہے محرم آتے ہی سب لٹانے کیوں لگتا ہے؟ یہ حسین کے عاشق ہے، یہ عاشق حسین بیٹھے ہوئے، یہ عشق کرنے والے بیٹھے ہوئے، انہیں نہ جان کی پرواہ ہے راہ حسین میں، نہ دولت کی، نہ خزانے کی، نہ مال۔ اور کر رہے ہیں آپ تو آپ متوجہ ہیں پوری طرح۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے شجاع کا نام عباس ہے، ایسے دلیر کا نام عباس، جس کے دلیری پر مولا علی خود ناز کر رہے ہیں کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا شعر حفاظت کر رہا ہے۔ دیکھیں عربی میں شعر کے بہت سارے نام ہیں، شعر بہت سارے نہیں ہیں، اس کی ہر ادا پہ نام بدل جاتا ہے۔ شعر بیٹھا ہو تو کچھ اور نام ہے، کھڑا ہو جائے تو کچھ اور نام ہے، انگڑائی لے تو کچھ اور نام ہے، کچھار میں ہو تو کچھ اور نام ہے، کچھار سے باہر نکلے تو کچھ اور نام ہے، سو رہا ہو تو کچھ اور نام ہے، جاگ رہا ہو تو کچھ اور نام ہے، ترائی میں ہو تو کچھ اور نام ہے، بلندی پہ ہو تو کچھ اور نام ہے، پستی میں ہے تو کچھ اور نام ہے، حملہ کر کے کھا جائے تو کچھ اور نام ہے، منہ سے حملہ کرے تو کچھ اور نام ہے، پنجوں سے حملہ کرے کچھ اور نام ہے، دوڑ کے حملہ کرے کچھ اور نام ہے، آہستہ سے حملہ کرے کچھ اور نام ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ بلندی سے پستی کی طرف آ کے حملہ کرے تو کچھ اور نام ہے، پستی سے بلندی کی طرف جا کے کرے حملہ تو کچھ اور نام ہے۔ کسی کو زیغم کہتے ہیں، کسی کو زرغام کہتے ہیں، کسی کو غضنفر کہتے ہیں، کسی کو حیدر کہتے ہیں، کسی کو عباس کہتے ہیں۔ بھائی یہ شعروں کے نام ہے، غور کر رہے ہیں یہ شعروں کے نام ہے کہ شعر بہت سارے ہیں، کبھی موقع ملے گا تو عرض کیا جائے گا کہ شعروں کے نام ہے۔ بہادری کی بھی قسمیں ہیں، شجاعت کی بھی قسمیں۔ علماء عرفان نے شجاعت کی 11 قسمیں لکھی ہیں، علماء عرفان نے شجاعت کی، دلیری کی 11 قسمیں لکھی ہیں۔ کسی کو مزید کہتے ہیں، کسی کو حلبس کہتے ہیں، کسی کو غلس کہتے ہیں، کسی کو مخش کہتے ہیں، کسی کو بطل کہتے ہیں، کسی کو باسل کہتے ہیں، کسی کو بہما کہتے ہیں، کسی کو غشمشم کہتے ہیں، کسی کو محرب کہتے ہیں، کسی کو اہم کہتے ہیں۔ اور کر رہے آپ جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ میمنے کو میسرے پا، میسرے کو میمنے پا الٹ دینے کی جرات رکھتا ہو، اسے مزیر کہتے ہیں۔ جو خود سوئے دشمنوں کو نہ سونے دے اسے حلبس کہتے ہیں۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے حلبت کہتے، متوجہ ہے نا، اسے حلبت کہتے ہیں۔ دیکھیں میں ساری قسمیں نہیں بیان کروں گا، کبھی اور موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس اتنا سنتے چلے گئے۔ جو ہر فن جن کا جانتا ہو اسے محرب کہتے ہیں، اسے محرب کہتے ہیں۔ جو بڑے 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 بڑے، دیکھتا ہوں یہ جملہ کس تک پہنچے گا، جو بڑے بڑے بہادروں کے سرداروں کی اوقات دکھا دے اسے بطل کہتے ہیں۔ اب سمجھے، بی بی زینب کا ایک کتاب ہے بطل، کیوں کہ اس لیے کہ کربلا میں جو 9 لاکھ آئے تھے ان کا سردار تھا یزید، زینب نے یزید کی اوقات دکھایا، بطل کہتے ہیں۔ بطل یا علی یا علی یا علی، غور کیجئے گا میرے عزیزو، اسے بطل کہتے ہیں۔ جس کے سینے میں مضبوط دل ہو، قوی دل ہو، اسے غلظ کہتے ہیں، متوجہ ہے نا، اسے غلظ کہتے ہیں۔ اور جس کی ہیبت ایسی ہو کہ دشمنوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ حملہ دائیں سے کریں، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ یہ شجاعت کی قسمیں۔ اچھا، میں نے 11 کی تفصیل نہیں بیان کی ہے، ابھی تو 3-4 ہی کی بیان کی ہے، اور اس لیے کہ تفصیل بیان کروں اور پھر نتیجہ نہ دوں تو بات ادھوری رہ جائے گی، لطف ہی نہیں ہے، تو میں اسی لیے اسے چھوڑے دے رہا ہوں۔ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، نتیجہ جو علماء عرفان نے لکھا ہے وہ سن کے آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اپنا نتیجہ نہیں سنا رہا ہوں، جو کتاب میں ہے وہی نتیجہ سنا رہا ہوں، اپنا نتیجہ دوں گا نہیں، کیونکہ یہ خود نتیجہ اتنا لطیف ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو اپنا نتیجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء عرفان 11 شجاعت کی قسمیں لکھتے لکھتے نتیجتاً انہوں نے جو بات لکھی وہ یہ لکھی کہ 11 قسمیں پہلے بیان کی شجاعت کی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ لکھا کہ یہ شجاعت کی 11 قسمیں جس کے دروازے پر شجاعت کی بھیک مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ شجاعت ہے، ایسی شجاعت، چھوڑ دیا سب کچھ، ایسی شجاعت کہ امام حسین کہتے ہیں کچھ مہلت کی بات کر لو۔ میں اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتا ہوں مہلت لینے کی بات، شجاع مہلت لیتے تھوڑی ہیں، دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مولانا مہلت دینے کی بات صحیح، تو کیوں دی مہلت؟ تو اس لیے مہلت دی کہ ابھی ایک ادھر کا ادھر ہے، ابھی ہر آیت ہو رہی ہے، ابھی ایک ادھر کا ادھر ہے، اس کا انتظار ہے، اس لیے مہلت کی بات کی۔ اب جب مہلت کی بات کی، اب یہاں پہ بس آخری بات ہے، مہلت کی بات کرنے کے لیے جب چلے ہیں تو 3 لوگ چلے، 2 روایتیں یہاں پہ ہیں، ایک پڑھوں گا، ایک چھوڑ رہا ہوں، 2 روایتیں ہیں مگر ایک ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی 1 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر، یہ 3 افراد چلے، آدھی رات گزر چکی ہے، یہ تب کی بات ہے، یہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو نتیجے پہ لطف اٹھائیں گے۔ کب کی بات ہے؟ آدھی رات گزر چکی۔ کتنے لوگ چلے ادھر سے؟ 3۔ ابن زیاد پسر سعد کو مسلسل 8 محرم تک خط لکھتا رہا، ابن زیاد مسلسل 8 محرم تک پسر سعد کو خط لکھتا رہا، کہتا رہا کہ حسین کے خیمے گن کے بتا دو کتنے، ہم اندازہ کر لیں گے کہ سپاہی کتنے ہوں گے، خیمے گن کے بتا دو۔ تو وہ سوال کر رہا تھا 8 محرم تک خیمے کتنے ہیں، ادھر سے یہ جواب الٹے سیدھے دیتا تھا کہ ہاں ہماری تلواریں تیز ہیں، ہمارے نیزے چمک رہے ہیں، ہمارے یہاں پانی بھی بہت ہے۔ تو 8 محرم کو اس نے جھنجھلا کے خط لکھا پسر سعد کو اور کہا اب کی اگر صحیح جواب نہ دیا تو میں تجھے عہدے سے برخاست کر دوں گا، تیرا عہدہ چھین لیا جائے گا، جو پوچھا ہے وہ جواب دے۔ تو اس نے سچائی لکھی اور کہا کہ تو نے جو بار بار پوچھا ہے کہ خیمے گن کے بتاؤ، کہا کیا تجھ میں ہمت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے تو خیمے گن لے آتے؟ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ خیمے گننے کے لیے نگاہیں اٹھانا پڑیں گی، اور کس میں ہمت ہے جو نگاہیں اٹھا کے خیمے گن سکے؟ تجھ میں ہمت ہے، آ گن لے۔ اور کر رہے ہیں تو سنیے گا، اب یہ منظر ہے، 3 لوگ چلے، کتنے کے مقابلے میں؟ 9 لاکھ آئے۔ علی کا شعر رہوار پا، متوجہ رہیے گا، رہوار پا علی کا شعر، آدھی رات گزر چکی،
आवाज, कहाँ है पिसर साद? हवा ने अमानत में खयानत न करते हुए इस आवाज को पिसर साद के कानों तक पहुंचा दिया। लरजने लगा, कांपने लगा। कहा ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है, कहाँ, कौन है? काली का शेर। तो किसे बुला रहा है? कहा तुम्हें नाम लेके पुकारा है, सुना नहीं? या अली करना जाऊं तो कसम मारे जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, हाथ कांपने लगे, पैर लरजने लगे, बदन में जलजला आया हुआ, होंठ कांप रहे हैं, जबान काबू में नहीं। कहा चलो बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। मंजर कशी एक जुमले में कर सकूं जो तारीख में लिखा। आया सिपाहियों को लेके और बाकी जिसके खास सिपाही थे वो सामने आ गए, बाकी तो लश्कर पूरा ही है। अब इधर 3 अफराद, उधर 9 लाख। पिसर साथ खड़ा हुआ। अली के शेर ने कहा वो कुछ मोहलत। पूरी बात अली के शेर ने थोड़ी कही थी कि मोहलत लेना है, देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कहा वो मोहलत का जी 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 मंजूर है। कहा इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे आका ने मुझे पूरी इजाजत दे के भेजा है। सुनिएगा, जो जुमला सुनाना चाहता हूं वो जुमला सुनिएगा, वो भी किताब का जुमला। फिर मेरी कोई खिताबत नहीं, मेरा कोई जुमला नहीं है, किताब का जुमला ही सुना के बात को तमाम कर रहा हूं। गौर कीजिएगा। लीजिए, बात यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, पिसर साद से बहुत सारी बातें हुई। अब वो बातें मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ बात मोहलत की हो गई तो वापस जब चले मौला अब्बास तो फिर वही मंजर, आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब ज़ुहैर। अब हबीब, कितना वक्त हुआ है? आधी रात गुजर चुकी है, आधी रात गुजर चुकी है। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब ज़ुहैर। हबीब ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने हबीब को देखा, दोनों ने पुश्ते मौला अब्बास को देखा और एक मरतबा कसीदा शुरू किया। ये तो अली की तलवार का वारिस है, ये तो अली की कुव्वत का वारिस है, ये तो अली की जुरत का वारिस है, ये तो अली की दिलेरी का वारिस है, ये तो अली की हिम्मत का वारिस है, ये तो अली की जुल्फ़कार का वारिस है। यह कसीदा जैसे ही पढ़ा, एक मरतबा मौला अब्बास के कानों तक ये आवाज पहुंची। कानों से जैसे ही आवाज टकराई, अली के शेर ने रहवार रोका, हबीब ज़ुहैर को देखा और आवाज दी। इसी जुमले के लिए मैंने इतनी तमहीद बनाई है। बड़ी उम्मीदों के साथ फज़ाइल का आखिरी जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मजलिस तमाम हो रही है, बस एक मरतबा हबीब ज़ुहैर ने अब्बास गाजी की शजाअत का कसीदा पढ़ा। अली की तलवार का वारिस, शजाअत का वारिस, दिलेरी का वारिस, हिम्मत का वारिस, जुरत का वारिस, कुव्वत का वारिस, ज़ुल्फ़कार का वारिस। जैसे ये आवाज गाजी के कानों से टकराई, रहवार रोका, हबीब ज़ुहैर को देखा, आवाज दी, ए हबीब ज़ुहैर, तुम हमारी शजाअत के कसीदे पढ़ के हमें जोश दिलाते हो। ए हबीब ज़ुहैर, ये आधी रात गुजर चुकी है, अगर इसी वक्त तुम मेरे आका हुसैन से मुझे लड़ने की इजाजत दिला दो तो सुबह की अजान का वक्त ना होने पाएगा कि कूफे में बैठे हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर और शाम में बैठे हुए यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम ना लहरा दो तो अब्बास ना कहना। ऐसे शजा का नाम है अब्बास, ऐसे दिलेर का नाम है अब्बास, ऐसे बहादुर का नाम है अब्बास। मैंने अभी वो तो बताया ही नहीं कि कासिम को जंग कैसे सिखाई और न मोहम्मद को जंग कैसे सिखाई। फिर कभी मेरे अजीजों, शजाअत ऐसी है, ऐसा शजा, ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर हुसैन के साथ मौजूद है। तो किसमें हिम्मत थी कि खैमों को फरात के किनारे से हटाए, किसमें हिम्मत थी कि पानी बंद करे, किसमें हिम्मत थी कि हुसैन की तरफ निगाहें उठा के दे। क्यों ऐसा हुआ? तो तमाम क्यों का बस एक ही जवाब है, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। ये सवाल हम जैसे खतीबों से नहीं करना कि क्या मसलहत थी, वो अल्लाह जाने, अहले बैत जाने, वरना हिम्मत किस में थी।
85,000 کا لشکر صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ عباس کو روکے رہے، لڑنے کے لیے نہیں، روکنے کے لیے۔ ایسی شجاعت کے چوتھے امام ایک ٹیلے پر شب عاشور کھڑے ہوتے ہیں اور 9 لاکھ کا لشکر دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا بابا بس یزید کے پاس اتنا ہی لشکر ہے۔ کہا میرے لال 9 لاکھ ہیں۔ کہا ان سے تو میں لڑوں گا میرا چچا عباس۔ تو امام نے دعا کی تھی پروردگار میرے اس بیٹے سے جنگ کو ساکت کر دے، کیونکہ اس کا مرحلہ تو بہت آگے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بی بی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا رضا حیدر صاحب ان کی والدہ علی نے پروردگار شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت، جو بیمار ہیں پروردگار چوتھے امام کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت، یہاں جو تمنا پروردگار لے کے آیا ہے ان کی ہر تمنا پوری ہو۔ یہ عزادار ہے، یہ تو ایک رسم ہے کہ ہم ذاکر خطیب عالم آپ کو دعائیں دیتے ہیں، ہماری دعا کا پتہ ہی نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گے، اتنے گنہگار ہیں۔ آپ جب روتے ہیں نا تو پسلیاں پکڑ کے ایک بی بی بھی آپ کو دعائیں دیتی ہے، جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ آپ عزاداروں کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی دعائیں دیتے، خوب روئیں، خوب گریا کریں، ایسے روئیں کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر ہوتی ہے۔ میں منبر سے وعدہ کر رہا ہوں کوئی تماچے نہیں مارے گا، کوئی تازیانے نہیں مارے گا، نہیں میں وعدہ یہ بھی کر رہا ہوں کوئی آپ سے نہیں کہنے آئے گا دن میں رو یا رات میں رو، تڑپ کے رو۔ پتہ نہیں ہماری اندر گئی ہوئی سانس باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو جب بھی رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو کہ زندگی کی آخری مجلس ہے۔ اجرکم العزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ اب جو بات چل رہی تھی وہی بات میں آگے لے کے بڑھ رہا ہوں، تمام کر دوں گا چند لمحوں میں۔ میرے عزیزو، جب تک عباس غازی رہے نا تب تک اہل بیت پیغمبر چین کی نیند سوتے تھے، چین کی نیند سوتے۔ عباس کے مرنے سے کیا اثر ہوا جانتے ہیں؟ حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کہاں تک پہنچوں گا، مجھے خود نہیں پتا ہے۔ جہاں پہ اتنا گریا ہو جائے گا کہ ہاں بس وہیں پر روک دوں گا بات۔ میرے عزیزو، ہر لمحہ جتنا عباس کو پکارا گیا کسی کو نہیں بلایا گیا۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بات۔ حسین کے گلے پر چھری چل رہی ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، میرے عزیزو یہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، چھری چل رہی، خنجر چل رہا۔ جانتے ہیں خنجر چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ خنجر جو چلتا ہے تو قربانی میں دیکھا ہوگا آپ نے، عید قربان جب آتی ہے دیکھا ہوگا کہ جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہیں اور اس کو آگے کرتے ہیں کہ پیچھے، آگے اور پیچھے۔ یہی خنجر چلانے کا طریقہ ہے نا، کہ خنجر کو گلے پر رکھا جاتا ہے اور آگے اور پیچھے ایسے خنجر چلایا جاتا ہے۔ کبھی کسی لکڑہارے کو کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتے دیکھا ہے؟ وہ لکڑی پر رکھ کے آگے پیچھے نہیں بلکہ لکڑی پر مارا جاتا ہے۔ اب تاریخ کا جملہ سناؤ، اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین کا گلا خنجر سے ضرور کاٹا گیا مگر خنجر خنجر کی طرح نہیں چلایا گیا،
بلکہ ملعون حسین کے گلے پر خنجر مارتا تھا، حسین کے گلے پر خنجر مارتا تھا۔ پہلی مرتبہ خنجر مارا، آواز دی واہ محمدہ، دوسری بار خنجر مارا واہ علیہ۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ شمر ملعون حسین کے گلے پر خنجر مارتا تھا، حسین آواز دیتے تھے واہ عباسا، میرے شیر عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین نے بھی عباس کو وقت آخر بلایا۔ حمید کہتا ہے سنیے گا، حمید کہتا ہے میں یہی بتا رہا ہوں کہ عباس دلاور کو کہاں کہاں بلایا گیا۔ میں نے شہادت بھی چھوڑ دی، میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، بس یہی سن لیجیے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ عباس غازی کو کہاں کہاں بلایا جا رہا ہے سنیں گے عزیزو۔ روایت کہتی ہے، حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچہ نکلتا ہے، اس میں نام نہیں تحریر ہے کہ ایک بچہ نکلتا ہے جس کے دامن میں ویسے ہی آگ لگی ہے جیسے سکینہ کے دامن میں لگی تھی، دامن جل رہا تھا۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ لاؤ اس کے دامن کی آگ بجھا دے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر مجھ پہ کچھ احسان کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا احسان کرو کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دو۔ حمید کہتا میں نے اشارے سے فرات کا راستہ بتا دیا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ حمید کہتا میں پیچھے پیچھے اس کے چلا، میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بچہ کیا کرے گا، شاید بچہ پیاسا بہت ہوگا اس لیے فرات کا راستہ پوچھ رہا ہے، پانی پینا ہوگا اس لیے فرات کی طرف جانا چاہتا ہے۔ حمید کہتا تو میں پیچھے پیچھے گیا تو میں نے عجب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ بچہ پانی کے پاس نہیں گیا، کہا بلکہ ایک لاشے کے قریب آیا اور اس لاشے کو ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا عباس زینب کی چادر چھن گئی، عباس سکینہ کے گوشوارے چھن گئے، عباس خیمے جل گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم الی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم ہے۔ لیجئے قافلہ اسیر ہوا، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، ایک رسن ہے 12 گلے۔ قافلہ چلا، غور کیجیے گا میرے عزیزوں، میں بہت چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ قافلہ اسیر ہو کے چلا۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ قافلہ بازار شام پہنچ گیا۔ غیرت داروں کے لیے تو مرنے والا جملہ ہے نا کہ بازار اور زینب، بازار اور علی کی بیٹیاں، بازار اور نبی کی نواسیاں۔ بازار میں 2 جگہ مجمع تھا، سننا آزادارو، غیرت دار لوگ ہیں نا، سننا، بازار میں 2 جگہ مجمع تھا، نیچے مردوں کا مجمع تھا، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ نیچے مردوں کا مجمع، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی۔ جب نیچے مردوں میں کوئی پوچھتا تھا کہ بتاؤ یہ قیدی کون ہے، یہ اسیر کون ہے، تو بتانے والا ہاتھ اٹھاتا تھا اور انگلی کے اشارے سے بتاتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ لیلی و رقیہ، یہ فضہ۔ ہاتھ کے اشارے سے تعارف ہوتا تھا۔ اگلا جملہ برداشت کر لیں گے، سننا عزادارو۔ جب نیچے مردوں میں کوئی پوچھتا تھا یہ قیدی کون ہے تو انگلی کے اشارے سے بتایا جاتا تھا یہ علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، حسین کے گھر والے جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں۔ عزادارو سنیں گے، جب ان میں کوئی پوچھتا تھا بتاؤ یہ قیدی کون ہے تو بتانے والی اشارے سے نہیں بتاتی تھی کہ یہ زینب ہے یا ام کلثوم، نہیں، جب کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی ہے بتاؤ یہ قیدی کون ہے تو وہ پتھر اٹھاتی تھی اور پتھر مار کے کہتی تھی یہ زینب، یہ ام کلثوم۔ ذرا سوچئے ایک بازار میں زینب کا کتنی بار تعارف ہوا، ہر بار پتھر زینب نے کہا ہے اور ہر پتھر کو آواز دی میرے عباس۔ جزاک اللہ میرے شیر، تمہارے بعد ہم پر کیا گزر رہی ہے میرے عباس۔ لیجئے سننا، تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ بازار سے ہوتا ہوا دربار میں پہنچ گیا۔ دربار یزید میں قافلہ پہنچا۔ دربار یزید میں تاریخ کہتی ہے جب دربار کے دروازے پہ قافلہ پہنچا
تو سب کے گلوں کو اور کس کے باندھ دیا گیا۔ میں اتنے سخت مسائل پڑھتا نہیں ہوں، لیکن نہ جانے آج کیوں دل چاہ رہا یہ جملہ آپ تک پہنچاؤں۔ اتنے سخت مسائل میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ جملہ پڑھتا پڑھتا مر جاؤں۔ جلدی نہیں پڑھتا ہوں ایسے جملے، برداشت کر لینا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں نا، کس کے باندھا گیا۔ اندر آئے، یزید کے سامنے سب کا تعارف ہو رہا۔ جیسے ہی کہا گیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یزید کہتا ہے نام بہت سنا ہے سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ بچی نے جواب دیا مگر کوئی سن نہیں پائے دربار میں۔ اگر جملہ میں پہنچا لے گیا تو روتے ہوئے گھروں تک جائیں گے، خصوصاً جو صاحب اولاد ہیں۔ سنیں یہ جملہ، یہ تو آل محمد تھے، معجز نما تھے نا، سننا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا بہت چاہتا تھا۔ بچی نے جواب دیا مگر کوئی سن نہیں پایا۔ پھر یزید نے سوال کیا، میں نے سنا ہے تمہارا بابا بہت چاہتا تھا۔ بچی نے جواب دیا، کوئی سن نہیں پایا۔ پھر کہا، پھر بچی نے جواب دیا، کوئی سن نہیں پایا۔ جب 3 بار سوال ہو گیا، بچی نے جواب بھی دیا، تو شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، چاہا کہ سکینہ کو اذیت دے۔ ادھر سے چوتھے امام بڑھے، آواز دی، اب میری بہن میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، اب میری بچی کو نہ رلا، اب میری بچی کو نہ مار۔ جملہ سننا، تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے یزید بار بار سوال کرتا ہے یہ بچی جواب کیوں نہیں دے رہی ہے، یزید کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی ہے؟ آواز دی، ارے میری بہن جواب تو بار بار دے رہی ہے، کہا پھر کوئی بھرے دربار میں سن کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کہا کوئی کیسے سن پائے، کیونکہ تو نے میری بچی کے گلے کو اتنی کس کے باندھ دیا کہ آواز باہر نہیں آ رہی، ذرا رسی کو تو ڈھیلا کر دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو 2-3 جملے۔ یزید کہتا ہے سکینہ کے گلے کو کھول دو، سکینہ کے گلے کو کھول دیا گیا، سکینہ کے گلے کو کھول دیا گیا۔ صاحبان اولاد ہے نا، صاحبان اولاد میرے سامنے، سکینہ کا گلا کھولا گیا۔ آپ نے اکثر اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا جن کے سامنے 3-4 سال کی بچیاں ہیں یا بچے، وہ اس بات کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں گے اس بات کو کہ بچوں کو، اگر 3-4 سال کے بچے ہیں، ان کو اگر کوئی گھر میں اذیت ہوتی ہے، مثلا ماں نے ایک تماچا بچے کو مار دیا، تو بچے یہی کہتے ہیں، اماں سے لڑتے نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں اماں رک جاؤ، روتے روتے اماں رک جاؤ، جب شام کو بابا آئیں گے تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بچے یہی کہتے ہیں نا، اگر بھائی سے کوئی تکلیف ہوئی تو بچے یہ کہتے ہیں بھیا رک جاؤ، جب شام کو بابا آئیں گے تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بہن سے کوئی تکلیف ہوئی، رک جاؤ، جب بابا آئیں گے تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بچے یہی کہتے ہیں نا کہ بابا سے کریں گے۔ اب سکینہ کربلا سے شام تک کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تازیانے، شکایت کرے تو کس سے کرے؟ سنیں گے عزیزو، جیسا ہی دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا، اب سکینہ کے گلے کو کھول دیا گیا۔ آواز دی، سکینہ کیا اپنے بابا سے ملو گی؟ کہا کہاں ہے میرا بابا؟ ایک کشت لایا گیا۔ یزید کہتا ہے رومال ہٹاؤ۔ اب تو بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے رومال ہٹائے، دیکھا بابا کا کٹا ہوا سا۔ بڑے دن بعد بابا سے ملاقات ہوئی تھی، بچی نے رخسار پر رخسار رکھا، ساری شکایتیں شروع کی۔ اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کے بعد در بدر بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری 2 جملے، ختم ہو گئی بات۔ بابا آپ کے بعد ظلم ہوئے۔ یزید کہتا ہے قید خانے لے جاؤ، یہیں تک لانا۔ قید خانے میں قافلہ آ گیا، قید ستم ہے، قید ستم ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو یہی سنا کے تمام کر دوں گا، یہی سنا کے۔ تاریخ کہتی قید ستم، قید خانے کا دروازہ تھا۔ اہل مقاتل لکھتے ہیں جو قید خانے کا دروازہ تھا اس میں ایک چھوٹی سی جالی بنی ہوئی تھی،
اس جالی پہ پردہ تھا اندر کی طرف سے، اگر ہٹایا جائے تو سامنے نظر راستہ آتا تھا۔ سننا، سکینہ نے ایک دن سنا کہ ایسا لگتا ہے کہ راستے میں کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں۔ سکینہ دروازے پہ آ گئی، دیکھا بچیاں کھیل رہی۔ اب جو بچیوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کوئی بچی مجھے دیکھ رہی، وہ دوڑی ہوئی سکینہ کے پاس آ گئی، سکینہ کے پاس آ گئی۔ میں تفصیل نہیں سناؤں گا، تفصیل نہیں، سب چھوڑ رہا ہوں، یہیں پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزیزو، ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا ان کو، بچیاں نے جب سکینہ کو دیکھا تو دوڑ کے آ گئی، آن کے کہتی اے بی بی، اے بی بی یہ بتاؤ تم کس جرم میں اس قید خانے میں ہو؟ بی بی آپ کس جرم میں قید خانے میں ہیں؟ نہ پوچھو، کبھی بھی کہ آپ کا کوئی جوان بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی میرا تو 18 برس کا بھائی ہے۔ کہ تو نظر نہیں آتا ہے، کا سینے پر نیزہ مار دیا گیا۔ بس سنے بات تمام ہو گئی۔ بچیوں نے یہ سنا، دوڑ کے گھروں میں آئی، اماں جو قید خانے میں بچی ہے اس کا 18 برس کا بھائی مار ڈالا گیا۔ سنیے گا، جس شام میں اہل بیت کا نام لینا جرم تھا، سکینہ نے کیسے اپنا محب بنا لیا، اپنا محب کیسے بنا لیا کہ جب یہی قافلہ رخصت ہوا ہے تو شام کی عورتیں بھیجنے کے لیے آ گئی تھی۔ اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو جناب سکینہ نے مصائب سنا کے محبت پیدا کی ہے۔ سنیں گے کیسے؟ اب یہ بچیاں روزانہ شام کی حسب عادت اپنے وقت پر آ جاتی تھی اور سکینہ سے مصائب سنتی تھی۔ ایک مرتبہ روزانہ آتی ہیں، آن کے کہتی ہے اے بی بی آپ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا، کا نظر نہیں آتا ہے، کا گلے پر تیر مار دیا گیا۔ بچیاں جا کے گھروں میں بتاتی تھی، پھر آتی تھی اے بی بی آپ کا کوئی چچا نہیں ہے؟ میرا چچا بھی تھا، بازو قلم ہو گئے، آپ کا بابا آپ کو چاہتا نہیں ہے؟ سکینہ کہتی کیا چاہت کی کوئی علامت ہے؟ کہا ہاں مجھے دیکھو، میرا بابا مجھے چاہتا ہے، اسی نے سر پہ چادر ڈالی ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا فریاد، آواز دی بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بابا بھی بہت چاہتا تھا، اس نے بھی سر پہ چادر ڈالی تھی، کانوں میں بالیاں پہنائی تھی، لیکن ادھر بابا کے گلے پر خنجر چلا، چادر چھن گئی، بالیاں لٹ گئی۔ سننا عزادارو، اب یہ بچیاں جا کے بتاتی تھی روزانہ مصائب سناتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے رخصت ہو گئی، بابا کو آخری جملہ یاد کرتے کرتے بابا کو رخصت ہو گئی۔ سننا عزادارو، لیکن بچیاں تو اپنے وقت پہ آ گئی نا دوسرے دن۔ اب جو آئی تو سکینہ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بچیوں نے قید خانے میں جھانک کے دیکھا، آواز دی اے بھائی، سید سجاد کو دیکھا، اے بھائی وہ جو بچی مجھے مصائب سناتی تھی اس سے کہہ دینا شام کی بچیاں آ گئی ہیں، آج کیا وہ اپنے مصائب نہ سنائے گی؟ ایک مرتبہ سید سجاد دروازے کے پاس آئے، آن کے ایک جملہ کہا اے بچیوں اب میری بچی کا انتظار کبھی نہ کرنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ عزادارو، آپ نے گھروں میں آزمایا ہوگا کہ جب بچوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ملنے میں دیر ہو تو بچے زمین پر پیر پٹکتے ہیں کہ اماں مجھے یہ چیز چاہیے ہے، بابا مجھے یہ چیز چاہیے ہے۔ جیسے ہی ان شام کی بچیوں نے سنا کہ سکینہ مر گئی، دوڑی ہوئی گھروں میں آئی، آن کے بچیاں اپنے کو ماؤں کے سامنے گرا دیا، تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں اماں مجھے سکینہ سے ملا دو، اماں مجھے ایک بار بات کرا دو، اماں مجھے سکینہ سے بات کرنا ہے۔ اماں اس کی کہانی میں بڑا درد تھا، اماں اس کا بڑا گھر اجڑ گیا، شام کے گھروں میں کوہرام، واہ مصیبتہ کی آوازیں، واہ محمدہ کی صدائیں، ہر شام کے گھر سے رونی سیارے نزی غلام پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار میں روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو دے، بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ
یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات قبول، ہماری زبانوں میں تاثیر نات فرما، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، جب بے نمازین کو نماز کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کنکوان انصار میں شامل